الله من قرأ الفاتحة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدده القائلون ولا يحصينا ماءه اللادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته يد محدود ولا نعت موجود ولا مفت ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بالسحور ميادان أرضه جلت وعظمت. الصلاة والسلام على النبي الأمي العربي القرشي المكي المدني الأبتهي التهامي سيد البهي السراج المنير الكوكب الدري صاحب البقار والسكينة والمدفون بأرض المدينة الأمد المؤيد ورسول المسدد المصطفى الأمجد حبيب إله العالمين وخاتم النبيين وسيد المرسلين ورحمة للعالمين بالقاسم محمد. الصلاة والسلام على الإمام المطهر الشجاع الأظفر أبي شبير والشبر قاسم طوبى وصخر الأنزي المتين الأشرف المكين الأشجع المتين الوالي الولي السيد الرضي المدفون بالغري أسد الله الغالب غالب كل غالب مطلوب كل طالب مظهر الأجائب والغرائب مولانا سيدنا نيسنا ومونسنا أبي الحسنين علي بن أبي طالب الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما الإمام المبين بقية الله في الأرضين الحجة الثاني أشهر المهدي المنتظر. أرواح العالمين لمقدم ترابه أجل الله تعالى فرجه الشريف لعنة الله على دائم مجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك فإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. صلوات پڑھتے محمد. ایام عذاب جو ہمارے درمیان چند مدت کے لیے رہ گئے ہیں اور ہماری ذمہ داری ہے کہ ہمیں بھرپور عزاداری منائیں، اہل بیت کے غم میں آنسو منائیں، اہل بیت کے غم میں ماتم کریں، صف ماتم بچھائے، سیاہ لباس پہنے، آل محمد کو خوش کریں. آل محمد کے غموں میں ہم بھی غمزدہ ہیں. یہی شیعوں کی پہچان ہے. شیعتنا خلق من فاضل دینتنا. ہمارے شیعہ ہماری بچی ہوئی دینت سے پیدا کیے گئے ہیں. ہمارے خوشیوں میں خوش ہوتے ہیں اور ہمارے غموں میں غمزدہ رہتے ہیں. ہماری خوشیاں ہماری ذاتی خوشیاں نہیں ہیں، ہمارے غم ہمارے ذاتی غم نہیں ہے، بلکہ جو آل محمد کی خوشیاں ہیں وہی ہماری خوشیاں ہیں، جو آل محمد کا غم ہے وہی ہمارے لیے غم ہے. تو عزیزان محترم، آپ محرم میں ہیں، ایام عزا میں ہیں، یہ سوچ کر بیٹھیے گا کہ آپ حسین کے ماتمدار ہیں،
حسین کے طرفدار ہے، شہزادی نے آپ کو چن لیا ہے، شہزادی نے آپ کو توفیق بخشی ہے، اس سال ایام عزا میں محرم منانے کے لیے آپ رکے ہیں، تو یہ یاد رکھیے گا کہ آپ کا ذہن بھی بولے حسین، آپ کی زبان بھی بولے حسین، آپ کے ہاتھ بھی بولے حسین، آپ کا جگر بھی بولے حسین۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی زبان کچھ اور بول رہی ہے، آپ کا دل کچھ اور بول رہا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی زبان کچھ اور بول رہی ہے اور آپ کا دل کچھ اور بول رہا ہے، دنیا میں لہو لعب میں مبتلا ہے، اپنے کام و کاج میں مبتلا ہے۔ تو عزیزان محترم یاد رکھیے گا کہ جب بھی اللہ کوئی نعمت دیتا ہے، دیکھتا ہے کہ اس کی قدردانی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے۔ جب قدردانی ہوتی ہے تو اللہ اس نعمت کو آپ کو دے کے دیتا ہے، رکھتا ہے، اس میں دوام رکھتا ہے، اس میں بقا رکھتا ہے۔ لیکن جب دیکھتا ہے کہ اہمیت ختم ہو گئی ہے، نعمت کو جو ہے پروردگار چھین لیتا ہے، نعمت کو پروردگار عالم اٹھا لیتا ہے۔ تو عزیزان محترم جس طریقے سے جناب امیر المومنین کو اللہ نے نعمت عظمیٰ بنایا، توجہ فرمائیے گا، جس طریقے سے امیر المومنین کو اللہ نے نعمت عظمیٰ بنایا، اللہ نے دیکھ کے دیکھا کہ قدردانی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے، دیکھا کہ قدردانی نہیں ہو رہی ہے تو اللہ نے علی کو اٹھایا، پھر حسن کو دیا، حسن کو جو ہے اللہ نے نعمت عظمیٰ بنایا، دیکھا کہ قدردانی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے، تو دیکھا کہ قدردانی نہیں ہو رہی تو اللہ نے اٹھا لیا، پھر حسین کو دیا، دیکھا قدردانی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے تو اللہ نے پھر سے حسین کو اٹھا لیا، یہاں تک کہ ہر امام کو اللہ نے دیا، زمانے کے حوالے کیا کہ دیکھا کہ جو ہے یہ در اہل بیت پر جاتے ہیں یا نہیں جاتے ہیں، یہ در بارگاہ منزل کربلا میں آتے ہیں یا نہیں آتے ہیں۔ توجہ فرمائیے گا بھائی، در اہل بیت پر جو ہے سر جھکاتے ہیں یا نہیں جھکاتے ہیں، یہ در اہل بیت پر جو ہے گداگر ہے یا نہیں ہے، ارے در اہل بیت کے جو ہے سوداگر ہے یا نہیں ہے۔ تو اللہ دیکھ رہا تھا، اور جیسے ہی دیکھا کہ جو ہے نا ان لوگوں نے توہین کرنا شروع کر دیا، اہمیت ختم ہو گئی، ہر امام کو اٹھانا شروع کر دیا، اب یہاں تک کہ 11 اماموں کا زمانہ ختم ہوا۔ اب پروردگار نے کہا اب یہاں پر امام کو میں بھیجوں گا نہیں، امام کو پردہ غیب میں رکھوں گا۔ توجہ فرمائیے گا، امام کو پردہ غیب میں رکھوں گا۔ اب جب امام کو پردہ غیب میں رکھا ہے تو اللہ دیکھ رہا ہے کون ہے جو پردے والے امام کا احترام کر رہا ہے، کون ہے جو پردے والے امام کا احترام کر رہا ہے۔ اگر ہم نے تابوت کا احترام کیا تو سمجھیے پردے والے امام کا احترام کیا، اگر ہم نے علم کا احترام کیا تو سمجھیے کہ امام کا احترام ہوا، اگر ہم نے فرش عزا کا احترام کیا تو سمجھیے کہ پردے والے امام کا احترام کیا۔ تو عزیزان محترم یہ تابوتیں جو نکلتی ہیں، یہ جو فرش عزا بچھائے جاتے ہیں، جو یہ علم عباس کا اٹھتا ہے، یہ تمہاری باپ کی جاگیر کا نام نہیں ہے، یہ امام زمانہ کی جو ہے جاگیر کا نام ہے۔ صلوات پڑھتے محمد والے محمد۔ یہ امام زمانہ کی اجازت سے سب کام ہوتا ہے، امام زمانہ کی اجازت کے بغیر کوئی پر بھی نہیں ہلا سکتا، امام زمانہ کے بغیر اجازت کے جو ہے کوئی انسان سانس بھی نہیں لے سکتا۔ یہ یاد رکھیے گا کہ ایک اولو الامر بیٹھا ہوا ہے، اس کی نگاہوں سے ہم بچ نہیں سکتے۔ چار دیواری میں رہ کر آپ کچھ بھی کہہ ڈالیے، چار دیواری میں رہ کر کچھ بھی کہہ ڈالیے، لیکن آپ چار دیواری کے باہر والوں سے تو بچ سکتے ہیں، لیکن زمانے کے امام سے نہیں بچ سکتے ہیں۔ توجہ فرما رہے نہیں فرما رہے؟ اس کے باوجود بھی عزیزان محترم ظاہری طور پر اپنی زبان سے کچھ نہ کہیے، دل میں رکھے رہیے، لیکن یاد رکھیے گا کہ زمانے کے امام سے آپ بچ نہیں سکتے۔ جو زمانے کا امام ہے وہ نگاہوں کے اشاروں کو سمجھتا ہے، دلوں کے بھیدوں کو جانتا ہے۔ تو عزیزان محترم یہ ہے ایام عزا، یہ ہے عزاداری۔ اس عزاداری کی حفاظت کے لیے پروردگار نے ملائکہ کو بھیجا، اولیاء کو بھیجا، اقربا کو بھیجا، اعزا کو بھیجا، انصار کو بھیجا۔ 1,24,000 انبیاء عزاداری کی حفاظت کرتے رہے۔ حسین آئے عزاداری کو برپا کیا، فاطمہ نے عزاداری کو برپا کیا، امام سجاد نے عزاداری کو برپا کیا۔ تو عزیزان محترم یاد رکھیے گا کہ جملہ آپ کے سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں کہ اب دنیا والے ہم سے پوچھتے ہیں
کہ عزاداری قرآن میں ہے یا نہیں ہے. توجہ فرمائیے گا بھئی، عزاداری قرآن میں ہے یا نہیں ہے؟ عزاداری قرآن میں ہے یا نہیں ہے؟ عزاداری اصول دین میں ہے یا نہیں ہے؟ عزاداری فروع دین میں ہے یا نہیں ہے؟ کیا سن رہے آپ بھئی؟ عزاداری اصول دین میں ہے یا نہیں ہے؟ عزاداری فروع دین میں ہے یا نہیں ہے؟ عزاداری قرآن میں ہے یا نہیں ہے؟ تو عزیزان محترم میں کہوں گا بھئی جناب ایسا ہے کہ اصول دین کسے کہتے ہیں؟ اصول دین عقیدے کو کہتے ہیں. فروع دین کسے کہتے ہیں؟ فروع دین عمل کو کہتے ہیں. اصول دین میں کیا کیا ہے کہ توحید ہے، نبوت ہے، عدل ہے، امامت ہے، قیامت ہے. فروع دین میں کیا کیا ہے؟ نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، خمس ہے، جہاد ہے، امر بالمعروف ہے، نہی عن المنکر ہے، تولا ہے، تبرع ہے. ان میں تو عزاداری دکھائی نہیں دے رہی ہے. ان میں تو عزاداری دکھائی نہیں دے رہی ہے. نہ اصول دین میں ہے، نہ فروع دین میں ہے. تو اب دیکھا جائے کہ قرآن میں عزاداری ہے یا نہیں ہے. تو میں کہوں گا بھائی یہ مت تلاش کرو کہ عزاداری اصول دین میں ہے یا نہیں ہے. یہ مت تلاش کرو کہ عزاداری فروع دین میں ہے یا نہیں ہے. یہ مت تلاش کرو کہ عزاداری قرآن میں ہے یا نہیں ہے. یاد رکھنا عزاداری کی وجہ سے قرآن ہے، قرآن کی وجہ سے عزاداری نہیں ہے. عزاداری کی وجہ سے قرآن ہے، عزاداری کی وجہ سے اصول دین ہے، عزاداری کی وجہ سے فروع دین ہے، عزاداری کی وجہ سے دین ہے، عزاداری کی وجہ سے اہل بیت کے فضائل ہے، عزاداری کی وجہ سے ہمارے بچے ماتمدار ہے، عزاداری کی وجہ سے لوحہ خوانی ہے، عزاداری کی وجہ سے پیشخانی ہے، عزاداری کی وجہ سے خطابت ہے، عزاداری کی وجہ سے زیارتیں ہیں، عزاداری کی وجہ سے شیعہ پہچانے جاتے ہیں، عزاداری کی وجہ سے فرش عزا ہے، عزاداری کی وجہ سے شہزادی آتی ہے. عزیزان محترم یہ نہ تلاش کرو کہ عزاداری اصول دین میں ہے، عزاداری فروع دین میں ہے، عزاداری قرآن میں ہے، بلکہ یہ دیکھو کہ عزاداری کی وجہ سے قرآن ہے. عزیزان محترم مسلمان، آج کا جو مسلمان ہے وہ کہیں کا بھی مسلمان ہو، وہ داڑھی کے مسئلے کو قرآن سے دیکھ لیتا ہے. اور فرمائیے گا داڑھی کے مسئلے کو قرآن سے ثابت کر لیتا ہے. ارے جو ہے تراویح کی نماز کو جو ہے قرآن سے ثابت کر لیتا ہے. تو عزیزان محترم جو قرآن سے داڑھی کو ثابت کر لے، توجہ، جو قرآن کو داڑھی سے، جو قرآن سے داڑھی کے مسئلے کو ثابت کر لے، جو قرآن سے تراویح کو ثابت کر لے، ارے جہاں پر تم ثابت کر رہے ہو تراویح کو، جہاں پر تم داڑھی کے مسئلے کو ثابت کر رہے ہو، وہیں پہ ہم حسین کو قرآن سے نکالتے ہیں. توجہ فرمائیے گا عزیزان محترم، جہاں پر تم قرآن کو جو ہے داڑھی کے لیے استعمال کر رہے ہو، جہاں پر قرآن کو تم نے تراویح کے لیے استعمال کر رہے ہو، وہیں پر ہم قرآن کو مجلسوں کے لیے استعمال کرتے ہیں. وہیں پہ قرآن کو ہم اپنے سینے سے لگاتے ہیں. ارے ساری دنیا ایک طرف، ساری قرآن ایک طرف، لیکن یاد رکھنا تمہاری عبادتیں الگ، تمہارے اعمال الگ، تمہاری تراویحوں کی نمازیں الگ، تمہارے داڑھیوں کے مسئلے الگ. تم نے کبھی ضرورت پڑی تو قرآن کھولا، تم نے تراویحوں کی ضرورت پڑی تو قرآن کھولا، تو کبھی تم نے رمضان میں ضرورت پڑی تو قرآن کھولا. لیکن ہمارا حسین وہ ہے جو بچپنے میں بھی قرآن سے کھیلتا رہا، جوانی میں بھی قرآن سے کھیلتا رہا، نوکے نیزہ پر بھی قرآن کی تلاوت کرتا رہا. نہ حسین قرآن سے جدا ہے، نہ قرآن حسین سے جدا ہے. عزیزان محترم یہ عزاداری کیا ہے؟ صراط مستقیم ہے. اور فرمائیے گا عزیزان محترم یہی عزاداری کیا ہے؟ صراط مستقیم ہے، جس میں پروردگار عالم یہ اعلان کر رہا ہے صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ایک ایسا راستہ ہے صراط مستقیم کہ جہاں پہ ہم نے نعمتوں کو نازل کیا، عذاب کو نازل نہیں کیا. توجہ فرما رہے نہیں فرما رہے؟ جہاں پر نعمتوں کو ہم نے نازل کیا، عذاب کو نازل نہیں کیا. اسی صراط مستقیم پر قائم رہنا ہے، اسی صراط مستقیم پر جو ہے اپنے پیروں کو جمائے رکھنا ہے، اسی صراط مستقیم پر اپنے پیروں کو گڑا کے رکھنا ہے. جہاں آپ کے پیر صراط مستقیم سے ہٹے آپ جہنم چلے گئے. اب عزیزان محترم مولا سے کسی نے پوچھا کہ مولا یہ بتائیے کہ صراط مستقیم کون ہے؟ تو ایک مرتبہ ایک صحابی اٹھا کہ یا رسول اللہ یہ بتائیے کہ صراط مستقیم کون ہے؟
ایک مرتبہ رسول فرماتے ہیں کہ رک جاؤ، ابھی انتظار کرو، ابھی رک جاؤ، انتظار کرو۔ اب دوسرا صحابی جو ہے چلملا گیا، رسول اللہ بتائیے کہ صراط مستقیم کون ہے؟ سننے کی تپش زیادہ ہو چکی تھی، سننے کا جو ہے گرماہٹ زیادہ ہو گیا تھا۔ اب ایک مرتبہ جو ہے رسول انتظار کر رہے تھے، وحی نازل ہوئی، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی کا پابند رسول کہہ رہا ہے کہ رسول ابھی انتظار کرو، علی آ رہے ہیں۔ رسول ابھی انتظار کرو کہ علی آ رہے ہیں، رسول انتظار کرو کہ علی آ رہے ہیں۔ رسول اپنے بیت الشرف سے نکلے، خراما خراما، اوپر سے پرندوں کا سایہ، فرشتوں کا سایہ، بادلوں کا سایہ۔ اب رسول نکلے تو انبیاء کے جو ہے انبیاء نکلے، جب انبیاء نکلے تو ملائکہ نکلے، جب ملائکہ نکلے تو اولیاء نکلے، اولیاء نکلے تو کائنات علی کے پیچھے نکلی۔ اب عزیزان محترم مسجد میں داخل ہو رہے ہیں، مسجد میں علی داخل ہو رہے ہیں۔ ایک مرتبہ فاشار الی المومنین، اب رسول نے اشارہ کیا، ھذا امین المومنین، یہ امین المومنین ہے، اسے پہچان لو۔ محترم اب امیر المومنین کو جو ہے مولا نے کیا کہا، رسول نے کیا کہا؟ صراط مستقیم کہا۔ اب عزیزان محترم صراط مستقیم کہا۔ اب میں تھوڑی سی تاریخ انبیاء کا میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ تاریخ انبیاء میں ہوا کیا تھا۔ قرآن میں جو ہے تذکرہ ہو رہا ہے کہ تاریخ انبیاء میں یہ ہے کہ نہ صرف ہمیں کہا گیا ہے کہ آپ جو ہے نا صراط مستقیم پر قائم رہیے، نہ صرف کہا گیا ہے کہ آپ صراط مستقیم پر قائم رہیے، نہ صرف یہ کہا گیا ہے کہ صراط مستقیم پر قائم رہیے، ہمیں نہیں کہا گیا ہے بلکہ انبیاء کو کہا گیا ہے۔ توجہ فرمائیے گا عزیزان محترم، ابھی بھی ہمارا مجمع جو ہے متوجہ نہیں ہوا۔ بھائی نہ صرف ہمیں کہا گیا کہ صراط مستقیم پر قائم رہیے بلکہ نبیوں سے کہا کہ صراط مستقیم کی طرف آئیے اور قائم رہیے۔ قرآن ارشاد فرما رہا ہے، کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ جناب ابراہیم کے لیے اللہ نے آیت نازل کی ہے، وَاجْتَبَاهُ وَهَدَاهُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ اے ابراہیم، ہم نے آپ کو جو ہے چن لیا ہے، ہم نے آپ کو ہدایت کی ہے، کدھر کے لیے؟ صراط مستقیم کے لیے۔ نہیں توجہ فرمایا عزیزان محترم، وَاجْتَبَاهُ وَهَدَاهُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، صراط مستقیم کی طرف ہم نے آپ کو ہدایت کی ہے۔ اب باقی کے انبیاؤں کے لیے بھی اللہ کہہ رہا کہ ہم نے سارے انبیاء کو جو ہے صراط مستقیم کی طرف ہدایت کی ہے۔ قرآن ارشاد فرما رہا ہے، وَاجْتَبَيْنَاهُ وَهَدَيْنَاهُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم، ہم نے 1,23,000 انبیاء کو اشارہ کیا ہے، ہدایت دی ہے، مجتبی بنایا ہے، ہدایت کی ہے کہاں کی طرف؟ صراط مستقیم کی طرف۔ تو عزیزان محترم آپ غور فرمائیے گا، 1,23,000 انبیاء کو پروردگار نے صراط مستقیم کی طرف ہدایت دی ہے، صراط مستقیم کی طرف ہدایت دی ہے، صراط مستقیم کی طرف ہدایت دی ہے۔ لیکن رسول کے لیے اللہ کہہ رہا ہے، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ اے یاسین ہو، اے رسولوں کے مالک، آپ صراط مستقیم پر ہیں، آپ صراط مستقیم پر ہے۔ توجہ فرمائیے گا، آدم صراط مستقیم کی طرف ہدایت کیے گئے، نوح صراط مستقیم کی طرف ہدایت کیے گئے، ابراہیم صراط مستقیم کی طرف ہدایت کیے گئے، موسیٰ کو ہدایت ملی کہ صراط مستقیم کی طرف، عیسیٰ کو ہدایت ملی صراط مستقیم کی طرف۔ 1,24,000 1,23,000 انبیاء کا مرقع کدھر کے لیے آیا تھا؟ صراط مستقیم کی طرف آیا، لیکن ہمارا رسول بلایا نہیں گیا تھا، بیٹھا ہوا تھا۔ کدھر بیٹھا ہوا تھا؟ صراط مستقیم پر بیٹھا ہوا تھا۔ اب میں پوچھوں گا مولا، اب میں پوچھوں گا یا رسول اللہ، یہ صراط مستقیم ہے کیا؟ توجہ فرمائیے گا، صراط مستقیم کی کوئی ہے قید ہے یا نہیں ہے؟ صراط مستقیم کا کوئی قد ہے یا نہیں ہے؟ صراط مستقیم کا کوئی جسم ہے یا نہیں ہے؟ صراط مستقیم کا کوئی ولولہ ہے یا نہیں ہے؟ صراط مستقیم کا کوئی جذبہ ہے یا نہیں ہے؟ اب عزیزان محترم، ایک مرتبہ تو چند صحابہ میں رسول نے اشارہ کیا کہ یہ صراط مستقیم ہے، تب بھی کسی کو سمجھ میں نہیں آیا، لیکن رسول نے کہا، جب لوگوں نے پوچھا صراط مستقیم کی قد کیا ہے، صراط مستقیم کی آنکھیں کیا ہے، صراط مستقیم کے ہاتھ کیا ہے، صراط مستقیم کا جسم کیا ہے، صراط مستقیم کا دل کیا ہے، صراط مستقیم کا جگر کیا ہے؟ عزیزان محترم یاد رکھیے گا، جب کوئی انسان لوہے کو زیادہ سے زیادہ پگھلاتا ہے،
جب کوئی انسان لوہے کو زیادہ سے زیادہ پگھلاتا ہے. اب عزیزان محترم میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں آپ کو جو ہے تشریح ہر بات کی کروں. بس آپ جڑتے جائیے گا, آپ میرے ساتھ ہوتے جائیے گا. بس آپ کے سامنے جلدی جلدی بیان کر دوں گا اور اس کے بعد انشاءاللہ مجھے بھی بہت بڑا کام بھی ہے. کہ عزیزان محترم آپ ذرا تصور فرمائیے گا, لوہا ہوتا ہے, فولاد ہوتا ہے. اب اس فولاد کو کیا کریے آپ, آگ میں رکھیے گا. جتنا زیادہ جلائیں گے اتنا ہی زیادہ وہ فولاد آپ کی بات کو سنے گا. جتنا زیادہ جلائیں گے, جتنا زیادہ جلائیں گے, جتنا زیادہ جلائیں گے, وہ لوہا کیا ہو جائے گا, پگھل جائے گا. پگھلے گا تو پلاسٹک بنے گا. وہ سارے مسئلے آپ کو معلوم ہیں. تو دنیا والے کیا کرتے ہیں, جیسا چاہے موڑ دیتے ہیں. اب عزیزان محترم علی نے بھی ایسا کیا تھا. عبادتوں کے فولاد میں اپنے آپ کو ایسے پگھلایا. توجہ فرمائیے گا, ہمارا مجمع بھی مزاج ہے کہ عبادتوں کے فولاد میں اپنے جسم کو علی نے اتنا پگھلایا, اتنا پگھلایا, اتنا پگھلایا کہ آنکھیں اللہ کی ہو گئی, ہاتھ اللہ کے ہو گئے, نفس اللہ کا ہو گیا. تو عزیزان محترم آنکھیں جو ہے اللہ کی ہو گئی, ہاتھ اللہ کے ہو گئے, جسم اللہ کا ہو گیا. اب عزیزان محترم نصیری بہک گیا. توجہ فرمائیے گا, نصیری بہک گیا. پیچھے بہنے والے بہک گئے, آگے آگے بڑھنے والے بہک گئے. کیا سن رہے ہیں, غدیر خون کے میدان میں تو یہی ہوا تھا نا کہ جب علی کے لیے اذان دلوائی تھی رسول نے, تو جو آگے چلے گئے انہیں بلایا گیا, جو پیچھے رہ گئے انتظار کرایا گیا. توجہ, تو جو علی سے آگے بڑھ جائے گا وہ بھی جہنمی. کیا سن رہے ہیں آپ اللہ نے محترم, جو علی سے آگے بڑھ جائے وہ بھی جہنمی, جو علی سے پیچھے رہ جائے وہ بھی جہنمی. علی کو, توجہ فرمائیے گا, علی کو جو خدا کا ہے وہ بھی جہنمی, علی کو بندہ کا ہے وہ بھی جہنمی. بھائی علی کو جو خدا کا ہے وہ بھی جہنمی, علی کو جو بندہ کا ہے وہ بھی جہنمی. جو درمیان والے تھے وہ ہم تھے. ہم نے کہا نہ خدا علی ہے نہ بندہ علی ہے, ہمارا مولا علی ہے. عزیزان محترم, یہ علی کائنات کا وہ انسان, عظیم ترین انسان ہے, ایسا شہنشاہ, ایسا بادشاہ ہے جس کے ارد گرد دنیا گھومتی ہوئی نظر آتی ہے. اب عزیزان محترم 7 لاکھ حاجیوں کے درمیان ساری کائنات نے پوچھا کہ بھئی صراط مستقیم کا قد کیا ہے, صراط مستقیم کی حال کیسے ہے, صراط مستقیم کا دھڑ کیسا ہے. تو اب رسول نے کہا بات اوپر تک آ گئی ہے, ہمیں بتانا ہوگا صراط مستقیم ہے کیا. لیکن مرتبہ 7 لاکھ حاجیوں کے درمیان ارے جو ہے اونٹوں کو بٹھایا گیا, ارے جو ہے منبر بنایا گیا. رسول نے ایک مرتبہ علی کو اٹھایا, کہا ھذا صراط مستقیم. صراط مستقیم ہے, ہمیں دیکھنا ہے بھئی یہی صراط مستقیم ہے جو آپ کو خدا سے ملاتا ہے, یہی صراط مستقیم ہے جو آپ کی غربت کو دور کرتا ہے, یہی صراط مستقیم ہے جو نجف اشرف میں ہے, یہی صراط مستقیم ہے جو کربلا میں ہے, یہی صراط مستقیم ہے جو سامرا میں ہے, یہی صراط مستقیم ہے جو کاشمیر میں ہے, یہی صراط مستقیم ہے جو جنت البقیع میں ہے, یہی صراط مستقیم ہے جو آپ کے سامنے ہے. کیا سن رہے ہیں, یہی صراط مستقیم ہے جو آپ کے سامنے ہے, یہی صراط مستقیم ہے جو آپ کے دل میں ہے, یہی صراط مستقیم ہے جو آپ کے ذہنوں میں ہے, یہی صراط مستقیم ہے جو آپ کی آنکھوں میں ہے. اب عزیزان محترم میں جملہ آپ کے سماعتوں کے حوالے کرنے لگا ہوں. صراط مستقیم ہے اور آپ ہے, صراط مستقیم ہے اور آپ ہے. صراط مستقیم پر قائم رہنا آپ کی ذمہ داری ہے. ذرا سے ہوا کے جھونکوں سے اگر آپ ہٹ گئے تو برباد ہو جائیں گے. تو کیسے دنیا ہٹا سکتی ہے ہمیں صراط مستقیم سے, کیسے دنیا ہمیں ہٹا سکتی ہے صراط مستقیم سے, کیسے دنیا ہٹا سکتی ہے صراط مستقیم سے. روایت سناتا ہوں عزیزان محترم, آج پوری دنیا کس کے پیچھے لگی ہوئی ہے, آج پوری حکومت کس کے پیچھے لگی ہوئی ہے, سینٹرل گورنمنٹ آف کس کے پیچھے لگی ہوئی ہے کہ آزاداری نہ ہو. خاموشی کا مجمع ایسا لگ رہا ہے جیسے سناٹا ہے, غلط تو نہیں بول دیا ہوں, کہا کہ بھائی پوری حکومت لکھنؤ کی ہو,
حیدرآباد کی ہو، سب یہی کوشش کر رہے ہیں کہ آزاداری ہو. گورنمنٹ پیچھے لگی ہے کہ آزاداری نہ ہو. وہ اپنے اپنے مسائل ہے کہ بیماریاں یہ وہ ساری چیزیں ہیں، تو ہٹانے کی اندر سے بھی سازش ہے نا. بھائی دشمنوں کی سازش یہ ہے نا کہ کہیں بھی کوئی بھی ہو کہ محرم نہ منائے. بھائی محرم کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ مجمع ہو. محرم ایک آدمی سے بھی منایا جا سکتا ہے، 2 آدمی سے بھی منایا جا سکتا ہے. حسین کرے گا تب بھی محرم ہوگا. اللہ بھائی محرم میں جو ہے، محرم کو جو ہے پروردگار نے جو ہے ہر ایک کے دل میں رکھا ہے. تو اب عزیزان محترم آپ غور فرمائیے، اگر روایت سنا رہا ہوں، بس اس روایت کے بعد میں منزل مصائب میں آ رہا ہوں. کہا کہ دنیا ہمارے قدموں کو جو ہے ہلانے کی کوشش کر رہی ہے، اور ہمارے قدم ایسے ہیں جو ہوا کے جھونکوں سے ہلنے والے نہیں ہیں. ہمارے قدم جو ہے مصیبتوں سے ہٹنے والے نہیں ہیں. ادھر مصیبت آئی تو ہم نے علی کو چھوڑ دیا، ایسا نہیں ہے. توجہ فرمائیے گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے، غربت آ جائے تب بھی علی علی کریں گے، تب بھی علی علی کریں گے. پریشانی آ جائے تب بھی علی علی کریں گے. مصیبتوں میں گھر جائے علی علی کریں گے. قبر میں پیر ہو علی علی کریں گے. بھائی صراط مستقیم کو ہم چھوڑیں گے نہیں. ہمارے قدم کو ہلا نہیں سکتے ہوا کے جھونکے، ہمارے قدم کو ہلا نہیں سکتے دشمن کے جو ہے چہرے، ہمارے قدموں کو ہٹا نہیں سکتے منافقت کے جو ہے پیترے. عزیزان محترم سنیے گا کہ کعبہ ہے، کعبہ، یہ جو کعبہ ہے نا، جو مکہ مکرمہ میں یہ جو کعبہ ہے، اس کعبے کے لیے پروردگار عالم نے سارے ملائکہ کو ایک مرتبہ میدان محشر میں بلایا. میدان محشر میں بلانے کے بعد ایک مرتبہ کہا، عزیزان محترم غور سے سنیے گا، میدان محشر میں بلایا، بلانے کے بعد کہا کہ اے فرشتوں، جاؤ کعبے کو میدان محشر میں لے کر آؤ، جاؤ کعبے کو میدان محشر میں لے کر آؤ. اب سارے فرشتے آئے، دنیا کے جتنے بھی تھے فرشتے، کائنات کے گوشے گوشے میں جتنے بھی تھے فرشتے، سب آئے. سب نے اپنے زنجیروں کو باندھنا شروع کر دیا. وہ بھی زنجیریں سونے کی تھیں، چاندی کی تھیں. سب نے زنجیروں کو جگڑنے کے بعد اب کعبے کو جو ہے میدان محشر میں لے جانا ہے. اب کعبہ جو ہے ہل نہیں رہا ہے، کعبہ جو ہے ہل نہیں رہا ہے، کعبہ ہل نہیں رہا ہے، کعبہ ہل نہیں رہا ہے. اب یہ اللہ امتحان لے رہا ہے کعبے کے ذریعے. کس کا؟ فرشتوں کا. کہا کہ کعبہ ہل نہیں رہا. سارے فرشتے اللہ کے دربار میں آئے کہ پروردگار کعبہ تو ذرہ برابر بھی ہل نہیں رہا ہے. توجہ فرمائیے گا، ذرہ برابر بھی کعبہ ہل نہیں رہا ہے. ہم نے بڑی کوششیں کر ڈالی، ساری قوتیں جو ہے نا لگا ڈالی. فرشتے کے اندر 40 سے زیادہ جو ہے بڑے بڑے لوگوں کی طاقتیں ہوتی ہیں، وہ بھی فرشتوں جیسی طاقتیں ہوتی ہیں. ایک فرشتے کے اندر 40 فرشتوں کی طاقت ہوتی ہے. ایک رسول کے اندر 40 فرشتوں کی طاقت ہوتی ہے. ایک علی کے اندر 40 رسولوں کی طاقت ہوتی ہے. سن رہے ہیں عزیزان محترم؟ بھائی فرشتے کے اندر 40 فرشتوں کی طاقت ہوتی ہے، رسول کے اندر 40 فرشتوں کی طاقت ہوتی ہے، علی کے اندر 40 رسولوں کی طاقت ہوتی ہے. اب ایسے ہی جو ہے تیرے خیبر علی نے اٹھانا نہیں تھا، سارے رسول مدد کر رہے تھے. توجہ فرما رہے نہیں فرما رہے؟ بہرحال عزیزان محترم زنجیروں کو جھگڑا گیا. زنجیروں کو جھگڑنے کے بعد کھینچا گیا. بہت بڑی کوشش کی گئی، بہت بڑی کوشش. عدد تعداد دیکھا جائے تو لا تعدوها ولا تحصوها، انگنت فرشتوں نے کوشش کی ہے کعبے کو ادھر سے ادھر ہلا دے. وہاں تو دور کی بات ہے، یہاں نہیں ہلا رہے ہیں. محشر کے تو دور کی بات ہے، یہاں نہیں ہلا رہے ہیں. تو عزیزان محترم سارے فرشتے آئے تو سارے فرشتوں نے کہا پروردگار یہ کیا مسئلہ ہے؟ کعبے کو بلانے کا وعدہ تو نے کیا، کعبے کو لانے کا کہا کہ تو ہے کعبے کو کون لائے گا؟ سارے فرشتے لائے. تو اب عزیزان محترم جملہ اللہ کا ہے، میرا نہیں ہے. سنیے گا کہ ایک مرتبہ پروردگار نے کہا وہ علی کعبے کو ہٹا کر نہیں رہے تھے، کعبے کے قدم کیوں جمایا ہوا ہے؟ کعبہ اپنے قدم صراط مستقیم پر باقی کیوں ہے؟ کہ وہ علی جو 3 دن اگر سویا تو کعبے کو تم ہلا نہیں سکے. جو 3 دن علی سو جائے اس کعبے کو کائنات کے فرشتے ہلا نہ سکے، تو جس کے دل میں علی بستا ہے اس کے قدموں کو کون ہلا سکتا ہے؟ اس کے قدم کو کیوں ہلا سکتا ہے؟
تو عزیزان محترم چونکہ ہمارے نس نس میں ہمارے ہر قطرے میں حسین حسین ہے، علی علی ہے، تو ہمیں کوئی ہلا نہیں سکتا، کوئی ہمیں ہٹا نہیں سکتا، کوئی ہمارے قدموں کو گھاڑ نہیں سکتا۔ اب عزیزان محترم جملہ آپ کے سماعتوں کے حوالے بات آ گئی تو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ کل رات میں نے امام حسن علیہ السلام کے فضائل پیش کیا تھا، اب اسی سے ربط ہو کے مسائل پہ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ امام علی علیہ السلام کے ایک صاحبزادے تھے جس کا نام محمد ابن حنفیہ، محمد ابن حنفیہ، جس کے بارے میں پورا خطبہ یا مکتوب نہج البلاغہ میں ہے، کہا کہ وہ اونٹنی ہے، اونٹنی کے پیروں کو پے کرنا ہے۔ 8 مرتبہ جو ہے محمد ابن حنفیہ نے کوششیں کی کہ کسی بھی طریقے سے اونٹنی کے پاس پہنچے اور پیروں کو پے کرے، پیروں کو بولیے میرے ساتھ، پے کرے۔ اب اردو میں تو یہی استعمال ہوتا ہے، میں آپ کی زبان میں استعمال کرنا چاہتا ہوں کہ پیروں کو پے کرے۔ اب مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ 8 مرتبہ کوشش ہوئی لیکن کوشش میں ناکام۔ اب ان کے سینے پہ جو لوہا ہے وہ لوہا اتنا گرم ہو چکا، بدن اتنا گرم ہو چکا، لوگ پانی ڈال رہے ہیں۔ جیسے آپ خون کا ماتم کرتے ہیں تو پیچھے سے لوگ پانی ڈالتے ہیں، نہیں، ویسے ہی پوری لشکر والے پانی ڈال رہے ہیں تاکہ جو ہے محمد حنفیہ کا جو ہے بدن ہلکا ہو جائے، ٹھنڈا ہو جائے۔ 8 مرتبہ بھی کوشش جاری ہے لیکن لشکر کو جو ہے آگے نہیں بڑھ پا رہے ہیں، لشکر کو آگے نہیں بڑھ پا رہے ہیں اور اونٹنی کے پیروں کو پے نہیں کر پا رہے ہیں۔ اتفاق سے علی نے کہا، اے محمد ابن حنفیہ، تمہارا کام یہ ہے کہ اونٹنی کے پیروں کو پے کرنا ہے، اب تمہاری ذمہ داری ہے، تمہارے پیر ہٹنے نہ پائے، تمہارے پیر ہٹنے نہ پائے، تمہارے ارادے متزلزل ہو نہ پائے، تمہارے پیر مضبوطی سے زمین سے جگڑے ہو جائے، ماں بازو مضبوط رہے۔ اب اتفاق سے 8 مرتبہ بھی کوشش ہوئی لیکن کوشش میں ناکام ہوئے۔ علی کے بازو سے ایک بجلی چمکی، اب وہ گھوڑا سوار پہنچا، اونٹنی کے پیروں کو پے کیا، واپس آئے۔ ارے لشکر میں تکبیر بلند ہوئی، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ علی کا بیٹا ارے جنگ جمل میں اونٹنی کے پیروں کو پے کر دیا تو علی نے کہا کون سا بیٹا؟ کہا حسن مجتبی۔ کون سا بیٹا؟ حسن مجتبی۔ تو عزیزان محترم حسن مجتبی کو بلایا مولا نے، محمد ابن حنفیہ کو بلایا مولا نے، کہا کہ یہ شیر مادر کا فرق ہے۔ توجہ فرمائیے کہ فرمائیے، کہا یہ شیر مادر کا فرق ہے کہ آج حسن جو ہے پہنچ کر بھی شجاعت کے پیکر دکھائے ہیں۔ تو عزیزان محترم یہی حسن کا لاڈلا، یہی قاسم ہے، یہی قاسم ہے جنہوں نے کربلا کے میدان میں حسن کے جوہر دکھائے، جنہوں نے کربلا کے میدان میں حسن کون ہے وہ بتایا۔ انا ابن الحسن ابن علی نحن بیت اللہ النبی، میرا نام حسن ابن علی ہے، قاسم ابن حسن ابن علی ہے، ہم اللہ کے گھر والے ہیں۔ کون ہے جو ولد الزنا جو ہمارے اوپر حکومت کر سکتا ہے؟ یہ کہتے ہوئے علی کا جو ہے لاڈلا، علی کا پوتا گھوڑے پہ سوار ہوا، ننھا سا مجاہد، بدن اتنا ہلکا سا نازک سا۔ حسین نے گریبان کو چاک کرایا، چاک کرانے کے بعد کہا کہ یہ اس لیے میں بدن کا اس لیے گریبان کو میں چاک کر رہا ہوں تاکہ دنیا والے دیکھیں کہ یہ یتیم حسن ہے۔ عزیزان محترم آپ غور فرمائیے گا، چند آنسو رہ گئے ہیں بہانے کے لیے یتیم حسن پر۔ ادھر فرما خدا کا شکریہ ادا کر رہی ہے، ادھر زینب جو ہے خیمے سے جو ہے نگاہ رکھی ہوئی، ادھر حسین ہے جو کرسی نشین ہے، کہ میرا بھتیجا ہے جنگ کے لیے آمادہ ہو گیا ہے۔ اب عزیزان محترم سارے جنگ کے تفصیلات تو میں کبھی بتا چکا ہوں، اب مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب امام حسن علیہ السلام کا فرزند قاسم ہے جو گھوڑے پر سوار ہوا۔ اب جیسی گھوڑے پر سوار ہوا تو اب ایک مرتبہ جنگ میں پہنچا، جنگ میں پہنچنے کے بعد ارزق کے سارے بیٹوں کو فنار کر دیا۔ اب عزیزان محترم ادھر سے حسین جو ہے شاباشی دے رہے ہیں، ادھر سے حسین جو ہے بابا کہہ رہے ہیں، ادھر حسین مرحبا کہہ رہے ہیں۔ عزیزان محترم آپ غور فرمائیے گا، یہ
قاسم کا بدن اتنا کمزور تھا، قاسم کا جو ہے بدن اتنا نحیف تھا کہ قاسم کے بدن پر ذرا سا بھی کوئی چوٹ آ جائے تو ایسا لگتا تھا کہ کوئی خون بہہ رہا ہے، اتنا سا چاند سا چہرہ قاسم کا، بدن چاند سا تھا۔ اب عزیزان محترم بسر سعد نے کہا کہ قاسم کو گھیر کر حملہ کیا جائے، اللہ اکبر، قاسم کو گھیر کر حملہ کیا جائے۔ اب عزیزان محترم جیسے ہی قاسم کو گھیر کر حملہ کیا گیا، اب قاسم نے کہا کہ امو جان میری مدد کے لیے آئیے، اب دنیا میری دشمن ہو گئی ہے، لشکر والے میرے دشمن ہو گئے ہیں۔ اب عزیزان محترم ادھر حسین گھوڑے پر سوار ہوئے، اب جیسے ہی حسین گھوڑے پر سوار ہوئے تو ایک مرتبہ پہلی آواز بلند کی، قاسم تم کہاں ہو؟ جزاک اللہ جزاک اللہ، اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے۔ اب عزیزان محترم تاریخ سنیے گا کہ پہلی مرتبہ حسین نے آواز استغاثہ بلند کیا، اے اینا قاسمہ، اے قاسم تم کہاں ہو؟ کوئی آواز نہیں آئی۔ ادھر کے مشرق کے گھوڑے مغرب میں دوڑے، مغرب کے گھوڑے مشرق کی طرف دوڑے۔ عزیزان محترم کوئی بھی شہید اس دنیا سے گیا ہے تو شہادت کے بعد اس کے بدن پہ گھوڑے دوڑائے گئے ہیں، لیکن اکیلا قاسم کا بدن تھا، اکیلا بدن قاسم کا تھا جو موت و حیات کی کشمکش میں ہی پامال ہو گیا۔ اللہ اکبر، موت و حیات کی حالت میں ہی پامال ہو گیا۔ اب ادھر قاسم کا بدن پامال ہو گیا، اب ادھر قاسم کا بدن پامال ہو گیا، اب ادھر حسین چلا رہے تھے، حسین بلا رہے تھے، اے قاسم تم کہاں ہو؟ پہلی مرتبہ آواز دی، کوئی جواب نہ آیا، دوبارہ آواز دی، کوئی جواب نہ آیا، تیسری مرتبہ حسین نے کہا قاسم امام وقت تجھے بلا رہا ہے۔ اللہ اکبر، اے قاسم تجھے امام وقت بلا رہا ہے۔ بھائی ہر ٹکڑے سے آواز آئی، ہر ٹکڑے سے آواز آئی، آقا میں ادھر ہوں، آقا میں ادھر ہوں۔ اس ٹکڑے سے قاسم نے کہا کہ آقا ادھر ہوں، اس ٹکڑے سے قاسم نے کہا آقا ادھر ہوں۔ اب دیکھا حسین نے میرے بھتیجے کا جنازہ زندگی میں پامال ہو گیا۔ اب حسین نے اپنی رضا کو نکالی اور ایک مرتبہ بچھایا، ہر ہوش قاسم کے ٹکڑے کو جلا کیا۔ اسی حالت میں کیا دیکھا گیا؟ حسن آ گئے ہیں، حسن بھی ٹکڑوں کو جمع کر رہے ہیں۔ حسین نے کہا بھیا آپ کہاں سے آ گئے؟ اللہ اکبر، اے بھیا آپ کہاں سے آ گئے؟ قاسم کے بعد حسن نے کہا اے بھیا تجھے میرے بیٹے کے ٹکڑے اٹھانے میں پریشانی نہ ہو اس لیے میں آ گیا۔ بھائیوں نے ٹکڑوں کو جلا کیا، حسین نے ٹوکری میں بند کر کے اپنے کاندھے پر رکھا۔ اب ایک مرتبہ خیمے کے چالی پڑھے، امی فرما کے خیمے میں داخل ہوئے، ردا کو پھیلایا، امی فرما نے ایک ایک ٹکڑا اٹھایا۔ ساتھ سے میں نے صحرا سجانا تھا، مہندی لگانے کی حسرت تھی، ارے فاطمہ گمرا گئی۔ ہر بیوی آ کر ایک ایک ٹکڑے پر نوحہ مرثیہ حسین کا ماتم۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رزم بقضاء تسلیما لامرہ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار واسطہ محمد والے محمد کا اس عبادت کو قبول فرما، ان آنسوؤں کو رومال زہرا میں جگہ عطا فرما۔ پروردگار اس مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پروردگار بانیان مجلس کے ہر بلا اور مصیبتوں کو دور فرما، ان کے کمائی ایمان آبرو میں اضافہ فرما، ان کے رزقوں میں اضافہ فرما، ان کی حیاتوں میں اضافہ فرما، ان کے دولتوں میں اضافہ فرما۔ آل محمد کا کرم عطا فرما، آل محمد کی محبتیں عطا فرما، آل محمد کی نوازشیں عطا فرما۔ پروردگار جتنے بھی عزادار یہاں پر حاضر ہوئے ان کے حاضر
حاضری کو قبول فرما، ان کے آنے کو قبول فرما، پروردگار بیماریوں سے محفوظ فرما، آفت و بلاؤں سے محفوظ فرما، دین و دنیا میں کامیابی عطا فرما، جہاں کہیں بھی آل محمد کے چاہنے والے ان کی حفاظت فرما، دشمنان آل محمد کو نیست و نابود فرما، پرچم اسلام کو سر بلند فرما، پرچم کفر کو سرنگو فرما، مزارات مقدسہ کی حفاظت فرما، علماء اعلام کی حفاظت فرما، جنت البقیع کی تعمیراتی اسباب فراہم فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا۔